بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی جس عنوان کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے وہ مبارک عنوان جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہم سب کی امہات المؤمنین، ان کی مبارک سیرت سے اور ان کے مبارک ذکر سے ہم فیضان قرآن و حدیث کو جگمگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبت کا صدقہ اس ہمارے بیٹھنے میں، سننے میں، سنانے میں برکات عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے آج ہم جن کا ذکر خیر کریں گے وہ ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون سی ام المومنین؟ سیدہ بولیے نا ساری، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ تعالی جن ازواج مطہرات اور امہات المومنین کا ہم ذکر کر چکے ہیں ان میں
بالترتیب رکع فعل میں ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ بولیے نا کیا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بعد حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ بولیے اچھا اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تو بھی اور موضوع شروع کر لیں، آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اگر خالی نام بھی نہ یاد ہوئے تو سیرت پاکان بھی یاد ہو۔ آخری زوجہ مطہرہ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح میں جو زوجہ مطہرہ آئیں اور جن کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا وہ ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نامی اسم گرامی ہے ہند، ان کا اصل اسم گرامی کیا ہے؟ ہند، ان کا اصل اسم گرامی ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ معروف اور مشہور اور فیمس ہیں ام سلمہ کے ساتھ۔ ام سلمہ کا معنی کیا ہوگا؟ بولیے، سلمہ کی والدہ، ام سلمہ، سلمہ کی والدہ۔ اور یہ بھی ذہن نشین ہے کہ سلمہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے، سلمہ جو ہے وہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے جو پہلے خامد سے تھے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں، ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جن کو قرآن مجید السابقون الاولون فرماتا ہے، اور یہ خاص صحابہ کرام کے درجات میں یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو قرآن مجید استعمال فرماتا ہے، یعنی وہ عظمت والے لوگ جنہوں نے ابتداً شروع میں حضور کا کلمہ پڑھ لیا، جن کو اللہ کریم ایک ٹائٹل عطا فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابتداً حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہیں، جن کو اللہ اپنی رضا کا تاج قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ ان لوگوں میں ابتدائی جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ان میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خامد جو حضرت ابو سلمہ کے نام سے معروف ہے، ان کے اسم گرامی کیا معروف ہے؟ حضرت ابو سلمہ، یعنی سلمہ کے باپ۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، اصل اسم گرامی ان کا کیا تھا؟ عبداللہ بن عبد الاسود ان کا اصل اسم گرامی تھا، مگر وہ بھی سلمہ اپنے بیٹے کی کنیت کی وجہ سے مشہور ہیں، انہیں حضرت ابو سلمہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ اسلام لائے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ اہل مکہ جو تھے وہ کیا سلوک کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو آج بھی پڑھ لیں تو یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ ایسا ظلم مکہ کی سرزمین پر اہل اسلام پہ ہوتا تھا کہ ابتدائی ادوار میں جن لوگوں نے کلمے پڑھے ان میں صحابہ اکرام کو اہل مکہ دن کے وقت ابتدائی دن کے حصے میں پہلے کوڑے مار کے زخمی کرتے، اور جب مکہ کی گرمی میں سورج کی تپش سے ریت آگ کی طرح گرم ہو جاتی
تو پہلے کوڑے مار کے زخمی کرتے، پھر رگ کے بل اور کمر کے بل ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے. پھر بعض کے ساتھ ایسا کرتے لٹا دیتے، پھر اوپر پتھر رکھ دیتے ان کے چیسٹ کے اوپر، سینوں کے اوپر پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ موو نہ کر سکے، ہل نہ سکے اس طرح سے. ایسا ایسا تشدد مکے والے کرتے اہل اسلام پر، ایسا ایسا تشدد کرتے کہ ابھی آپ ان صفحات کو پڑھ لیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس عالم کے اندر جب مکہ معظمہ میں کلمہ پڑھنا، حضور کا نام لینا اس قدر مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، زندگی مشکل بنا دی جاتی. بعض لوگوں کو یہ تھپے ہوتا ہے نا، تھپے چٹائی، تھپے کو لوگ ان صحابہ کے ارد گرد باندھ کے اس کے اندر ان کو دھوئیں دیتے آگ کے، نہ وہ بھاگ سکتے نہ وہ ہل سکتے. بعض کو درختوں کے ساتھ باندھ دیتے، پھر مارتے، پھر تشدد کرتے. اس عالم میں یہ جو صحابہ کرام کے ابتدائی احوال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو عافیت عطا فرمائے اور کبھی کسی کو ایمان کی یا دنیا کی کسی آزمائش میں گرفتار نہ کرے. لیکن کبھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچا کرے جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں، اس کسوٹی پر اور اس پیمانے پر اور اس سٹینڈرڈ پر کبھی ہم نے اپنے ایمان کو بھی چیک کیا؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کہ ہماری مساجد، مراکز، دارالعلوم، آستانہ یا جو کچھ بھی ہیں، کیا ان کی یہ حالت سٹل موجود نہیں ہے کہ ہمیں افطاری پر یا لنگر شریف کے وقت ایک کو زیادہ لنگر مل جائے، ایک کو کم مل جائے، ہم پھر بھی ناراض ہونے والے ہیں؟ ہم نے تو ایمان کی یہ قدر پائی. اور اگر اللہ کی پناہ عطا فرمائے وہ آزمائشیں جو صحابہ کرام پر تھیں اور اس کے باوجود آپ پھر قرآن مجید کو پڑھی، اللہ کے لیے پھر ان کے اعزاز میں آیات نازل فرماتا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی تقدیر کی ہر آزمائش پر پورا اتر کے دکھا دیا. وہ لوگ ہلتے نہ تھے اپنے ایمان سے، وہ حضور کا دامن چھوڑتے نہ تھے. ان آزمائشوں کی وجہ سے معاذاللہ دین کا شکوہ تو زبان سے نہ کرنے والے لوگ تھے. اس عالم میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. اور حالی ہجرت کا بھی لفظ سننا جو ہے یہ تھوڑا نہیں ہے، غور کرنا چاہیے کہ کون شخص ہے جو دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے. ان کاروبار چھوڑیں، جائیدادیں چھوڑیں، مکانات چھوڑیں، اپنے بزنس چھوڑیں، کھیتی باڑیاں چھوڑیں، پھر والدین چھوڑیں، رشتہ دار چھوڑیں، ہر چیز چھوڑ کے صرف حضور کا دین سینے سے لگا کے لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے. صرف دین سینے کے ساتھ، اور تو کوئی دولت پاس نہ ہوتی تھی، خالی دین ہوتا تھا. جو پہلا قافلہ گیا نا حبشہ کی طرف مکہ معظمہ سے، پہلا قافلہ، اس میں 11 مرد شامل تھے اور 4 خواتین شامل تھے. 11 مرد اور 4 خواتین. وہ جو پہلا قافلہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے گیا تھا، اس میں حضرت سیدہ ام سلمہ اور ان کے خامن حضرت ابو سلمہ، یہ دونوں شخصیات اس قافلے میں موجود تھے. یہ ان عظیم اور اولین لوگوں میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جب یہ حبشہ میں گئے تو حبشہ میں ان کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ حضرت سیدہ ام سلمہ کہلائیں. اور ان کے پہلے خامن حضرت سیدنا عبداللہ جو تھے وہ حضرت ابو سلمہ کہلائے. بعد میں تھوڑا وقت گزرا تو یہ حبشہ سے واپس جو تھے یہ مکہ معظمہ آ گئے، اور پھر انہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی. اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیات میں پہلی خاتون ہے، پہلی خاتون جن کو ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا، جن کو ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا.
ہجری 4 کے اندر ان کے پہلے خامد جو ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا. کب وصال ہو؟ ان کا ہجری 4 میں وصال ہوا، اور عدت کو پورا کرنے کے بعد ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، اور یہ اس طرح ہجری 4 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیے ان صحابیات میں سے ہیں جن کو فقہاء صحابیات میں شمار کیا جاتا ہے. علماء اور علماء میں جو بنا تخصص کر جاتا ہے، یہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا یہ پہلو ہے کہ آپ کو صحابیات میں فقیہ صحابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، فقہاء صحابہ میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے. اور آپ کو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے فیض سے دین کی وہ سمجھ عطا فرما دی تھی کہ بہت بڑے بڑے مسائل مدینہ طیبہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، جس کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل جو ہے وہ آپ عطا فرما دیتے. سبحان اللہ. ایک واقعہ جیسا کہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن میرا نکاح ہوا میں حضور علیہ السلام کی کاشانہ اقدس میں آئی تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو حضور نے حجرہ عطا فرما رکھا تھا، ان کے وصال کے بعد چونکہ یہ نکاح میں آئی تھی تو حضور نے حضرت زینب بنت خزیمہ کا حجرہ ہی انہیں عطا فرما دیا تھا. یہ اسی حجرے میں یہ قیام فرما رہی ہیں. آپ فرما دیں جس دن پہلے روز میں حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں آئی نا تو میں نے یوں جب نگاہ دوڑا کے دیکھا تو مجھے حضور علیہ السلام کے گھر میں مٹی کا ایک گھڑا نظر آیا، اور مجھے ایک چکی نظر آئی، اور پتھر کی ایک ہنڈیا بنی ہوئی نظر آئی، اور ایک دیگچی مجھے نظر آئی. یہ کل کائنات تھی جو حضور کے گھر میں نے دیکھی. فرماتی میں آگے ہو کہ مٹی کا جو گھڑا تھا اس کو دیکھا، دیگچی کو دیکھا کہ ان کے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ کوئی نہیں. فرماتی وہ جو مٹی کا گھڑا تھا نا اس میں مجھے تھوڑے جو مل گئے. کیا مل گیا؟ ہاورے، ہم جسے بولتے ہیں نارویجن میں ہاورے بولتے ہیں، جو مل گئے، ہاورے مل گئے. فرماتی وہ میں نے نکالے، یہ پہلی شام کی بات کرتی. فرماتی وہ جو ہے وہ میں نے نکالے، اور جو نکال کے چکی گھر مبارک میں تھی، پھر چکی کے اندر ان کو پیسا، چکی میں انہیں پیسا، اور پیس کے ان کا آٹا گوندا، اور آٹا گوند کے حضور علیہ السلام کے لیے میں نے روٹی بنائی. اور فرماتی وہ جو دیگچی تھی اس میں تھوڑا سا گھی موجود تھا. فرماتی میں نے روٹی بنا کے اس کے اوپر گھی لگایا تو یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے اور حضور نے مل کے کھایا تھا. فرماتی یہ پہلا کھانا تھا. سو حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرہ. اب تھوڑا نیچے آ جائیے نا، اب 2019 کا بھی تو حساب کتاب لگانا ہے ساتھ، ورنہ پھر بیان کا فائدہ نہیں اگر آپ اس سے اصلاح نہ لے سکے. یہ کامن ہے ساری ازواج مطہرات کے اندر، یہ چیز بالکل کامن. یہ یاد رکھیے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضور کی آخری زوجہ مطہرہ تک جتنے بھی ازواج مطہرات اور امہات المومنین حضور علیہ السلام کے گھر میں آگے ان کا ناز نخرہ دیکھنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. یہ بس ذہن میں رکھیے گا. ان کے ناز اٹھانے والا، ان کے نخرے دیکھنے والا، ان کو پروٹوکول دینے والا، ان کے اوپر تیل وارنے والا، یا جو بھی کچھ اس دور کا کلچر تھا، آگے حضور علیہ السلام کے گھر میں ان کے ناز اٹھانے والا کوئی بندہ نہیں تھا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی والدہ مطہرہ حضور علیہ السلام 6 سال کے تھے تو جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا. والد گرامی ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک میں ابھی 6 ماہ تھے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے تنہا اکیلا منفرد پیدا فرمایا تھا. نہ آپ کا کوئی سگا بھائی تھا، نہ کوئی سگی ہمشیرہ تھی.
اب ازواج مطہرات جب حضور کے گھر میں آتی تو آپ ذرا غور کیجئے نا کہ ایک خاتون بیاہ کے جس گھر میں جائے آج اس کا کوئی ناز نخرہ دیکھنے والے موجود کوئی نہ ہو. تو اب جب پہلے دن بھی آتی تھی تو آگے ان کو ویلکم کرنے والا بندہ کوئی نہیں تھا ہوتا. آگے ان کے ناز نخرے اٹھانے والا، ان کو پروٹوکول دینے والا کوئی بندہ نہیں تھا ہوتا. اس لیے تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن ہی جا کے میں نے کھانا خود بنایا اور وہ روٹی بنا کے حضور کی بارگاہ میں نے پیش کی اور وہ کھانا ہم نے مل کے کھایا. اب ان کے ظاہر تو دنیا میں ناز نخرے دیکھنے والا کوئی بندہ نہ تھا، مگر مقام کی بلندی اور عظمت کا عالم یہ تھا کہ خطبہ میں نے جو آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت پاک کا نزول حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوا. اس آیت پاک کا نزول حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوا. اللہ کریم ان پر مہربان ہے. اللہ کریم اپنا کلام نازل فرما کے ان کی شانوں کو بڑھاتا جا رہا. اس آیت پاک کا نزول آپ کے گھر میں ہوا اور حضور علیہ السلام کی صحبت کے فیض سے میں عرض کر رہا ہوں کہ علم دین اللہ کریم نے ایسا عطا فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابیہ تھی، ان کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال کے بعد جو ان کی والدہ تھی صاحبزادہ، انہوں نے عدت جو ہے وہ اپنی گزارنا تھی. ابھی اس صحابیہ کے والد حیات تھے تو ان کی والدہ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے وہ ایک مخصوص قسم کا سرما استعمال کرتی تھی. وہ مخصوص قسم کا سرما استعمال کرتی تھی. لیکن جو عدت ہوتی ہے نا بیوگی کی، اگر عورت بیوہ ہو جائے تو بیوگی کی جو عدت ہوتی ہے اس میں سوگ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سوگ ہوتا ہے. سوگ کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی دیر عدت رہے گی اتنی دیر تک عورت اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گی اور وہ سوگ میں رہے گی. سوگ کا مختصر اور ٹھوٹ یہ مفہوم ہے کہ اتنی دیر وہ اپنی زینت اختیار نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گی اور وہ سوگ میں رہے گی اور سمپل طریقے کے ساتھ وہ دن جو ہے وہ مدت جو ہے وہ پوری کرے گی. وہ سوگ میں تھی. اب وہ سرما بھی جو ہے وہ لگاتی تھی اس سے پہلے، بیوہ ہونے سے پہلے. مسئلہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. عرض کی کہ حضور فلاں عورت اس کا خامن جو ہے وہ 20 سال کر گیا ہے. اب چونکہ وہ بیوہ ہونے کی عدت گزار رہی ہے، اب وہ سرما لگا نہیں سکتی کہ اس سے زینت جو ہے وہ بنتی ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی زینت اختیار کی جاتی ہے. تو اب اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ اس کو مجبوری ہے، اس کی آنکھ میں خرابی ہے. وہ شوقیہ سرما لگاتی نہیں ہے، وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے سرما لگاتی ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا اگر وہ میڈیسن کے طور پر اور اپنی کوئی آنکھ کی بیماری دور کرنے کے لیے سرما لگاتی ہے تو حالت بیوگی میں سرمے کا یوں استعمال کرے کہ رات کو سونے سے پہلے سرما لگا لے اور صبح ہونے سے پہلے آنکھوں کو دھو کے اس کو صاف کر لیا کرے. اس کو کہتے ہیں فقیہانہ بصیرت، کہ مسئلے کی گہرائی کے اندر جانا. کہ شریعت میں ظاہر تو منع ہے مکمل طور پر، لیکن اب وہ بندہ بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے یا بن نہیں سکتی. آپ نے فرمایا ایک صورت موجود ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے لگا لیا کرے اور صبح اٹھ کے اس اپنی آنکھوں کو دھو دیا کرے. تو اس صورت میں اس کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیضان ملا اور حضور علیہ السلام کا جو کرم ان کے اوپر رہا، اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جس روز وصال ہوا تو میں حضور کے دیدار کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے سینے اقدس پر اپنا ہاتھ رکھا
اور فرماتے سینے اقدس پر ہاتھ رکھنے کے بعد حضور کی مجھے برکت ایسی ملی، فرماتی ہیں اس واقعہ کو کئی ہفتے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، وہ جو حضور کے وصال مبارک کے بعد میں نے آپ کے سینے اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا، فرماتی ہیں باخدا میں اس ہاتھ سے وضو بھی کرتی ہوں، کھانا بھی بناتی ہوں، غسل بھی کرتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، مگر اس ہاتھ سے حضور کی خوشبو نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں کئی ہفتے کئی مہینے گزر گئے اس بات کو کہ جو حضور کے سینے اقدس پر آخری دن میں نے ہاتھ رکھا بعد الوصال، تو حضور کے فیضات اور حضور کی خوشبو کا یہ عالم تھا۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو نہیں گئی، کئی عرصہ تک فرماتے میرے ہاتھ سے وہ خوشبو آتی رہی۔ اور آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تبرکات میں سے آپ کو حضور کا منہ مبارک بھی حاصل تھا۔ حضرت ام سلمہ کو حضور کا منہ مبارک بھی حاصل تھا، بال مبارک بھی آپ کے پاس کچھ حضور کے موجود تھے۔ اور شہر مدینہ طیبہ میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی، کیا ہوتا، کسی کو نظر لگ جاتی یا کسی بندے کو بخار ہوتا تو وہ لوگ اپنا مریض حضرت سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ کیا کرتی، آپ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو پانی کا پیالہ لے کر اس میں منہ مبارک کو جو ہے وہ ایک چکر دیتی، اس منہ مبارک کی برکت والا پانی مریض کو دیتی، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتا، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتا۔ سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے اور آپ کے تبرکات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام برکت لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے افعال کو معاذ اللہ کوئی بندہ اگر کم علمی یا جاہلانہ کہے تو وہ خود دنیا کا بدترین کم علمی انسان ہے، جس نے کبھی حدیث کا مطالعہ نہیں کیا یا کبھی اس نے سیرت کی کتابیں پڑھی نہیں۔ اور ہمیشہ میں پھر وہ بات عرض کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ یاد رکھیں کہ آپ نے، میں نے، ہمارا دین سیکھنے کا سورس اور ہے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، صحابہ نے، اہل بیت نے دین براہ راست حضور سے سیکھا ہے۔ اگر ان کو بھی قرآن و حدیث کے اصل کا نہیں تھا پتا تو بعد والے تو دعویٰ ہی نہیں کوئی کر سکتے۔ بعد والا بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنہوں نے براہ راست حضور سے سیکھا وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ حضور کے جو تبرکات ہیں اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہوئی۔ آپ کے ہاں مریض آتے، آپ حضور کا منہ مبارک پانی کے اندر بھگو کے وہ پانی واپس کر دیتی، اللہ کے مریضوں کو شفا یاب فرما دیتا۔ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ان ازواج میں شامل ہیں، ان ازواج میں شامل ہیں کہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو مٹی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے وہ بار بار حدیث اور روایات محرم میں سنی ہوئی کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مٹی پیش کی، عرض کی حضور یہ مٹی اس میدان کی ہے جس میدان میں آپ کے نماز سے حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی ایک شیشی میں تھی، ایک فلاسکے میں تھی، حضور نے وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ کس کو عطا فرمائی؟ سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عطا فرمائی۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس سنبھال لو، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صرف دو امہات المومنین نے وصال فرمایا، ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔
ان کے علاوہ بقیہ ساری ازواج نے حضور کے بعد پردہ فرمایا ہے۔ اسی سے آپ نگاہ نبوت کا اندازہ کر لیجئے، اور اللہ کریم نے حضور کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا اس کا اندازہ کر لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج حضور کے سامنے حیات ہوں، اور حضور علیہ السلام ان میں سے صرف ایک زوجہ کو وہ مٹی عطا فرمائے، اور جس زوجہ کو چوز کرے وہ نہ تو حضرت سیدہ حفصہ ہیں، نہ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی اور زوجہ ہیں، بلکہ وہ مٹی دینے کے لیے منتخب فرمائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو نگاہ نبوت وہاں تک دیکھتی تھی کہ میرے بعد جب واقعہ کربلا ہوگا اس وقت میری کون سی زوجہ زندگی کے ساتھ موجود ہوگی، اور کسی کو حضور نے عطا نہیں فرمائی۔ اور واقعہ کربلا سے پہلے اور حضور کے وصال کے بعد حضور کی ساری ازواج واقعہ کربلا سے پہلے وصال فرما چکی تھی، سوائے حضرت ام سلمہ کے، سوائے حضرت ام سلمہ کے، صرف وہ حیات تھی، اور حضور نے مٹی انہی کو عطا فرمائی۔ گویا کہ حضور یہ فرمانا چاہے اپنے عمل سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب میرا نواسہ شہید ہوگا اس وقت دنیا میں میری ازواج میں صرف ام سلمہ موجود ہوگی۔ اس کو نگاہ نبوت کہتے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی بھی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور واقعاتاً جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اور آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے تو آپ پریشان ہوں گے، آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ آج حضور علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس سے کم و بیش 1 سال کے بعد نے ہجری 62 فرمایا ہے، بعد نے ہجری 63 فرمایا ہے، ان سالوں کے اندر جا کے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یہ حضور کی ازواج میں آخری زوجہ تھی جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور وقت وصالہ کی عمر مبارک تقریباً 84 ایئر تھی، 84 سال تقریباً آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ نے روایت فرمائی ان کا ایک اندازہ جو ہے تقریباً 378 احادیث پاک، 378 احادیث پاک وہ ہیں جو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضور کے فرمان امت مسلمہ کو نصیب ہو سکے۔ اللہ کریم حضور کی ازواج مطہرات کا صدقہ، امہات المومنین کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہماری دنیاوی اور روحانی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔